سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی عزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ پہلی تاخرات منانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس تاخرات کو نسبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہے۔ اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان اور عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس بارے میں ہوگی۔ میں نے قرآن مجید سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت شریفہ سورہ آل عمران سے تلاوت کی اور ایک آیت شریفہ سورہ مجادلہ سے تلاوت کی۔ 2 آیات مبارکہ تلاوت کی۔ ویسے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا وہ ہستی کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے 1 2 نہیں بلکہ 800 آیتیں نازل فرمائی۔ کتنے آیتیں نازل فرمائی؟ 800 آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ یہ مولا علی شیر خدا کو شرف اللہ پاک نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ کو پیدا ہونے کا اللہ نے شرف بخشا، اور آپ کے علاوہ اور ایک شخص ہیں جن کو بھی اللہ نے کعبے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ مولا علی شیر خدا کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور ایک شرف آپ کا یہ ہے کہ رسول پاک کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یعنی آپ وہ ہستی ہیں جن کی زوجہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے صاحبزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی جوانوں کے سردار کے آپ باپ ہیں، جنتی عورتوں کی سردارنی کے آپ شوہر ہیں، اور رسول پاک کے داماد ہیں، اور رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور ابو بکر صدیق آپ کے بعد ایمان لائے۔ آپ بچے تھے، لہذا لوگ آپ کو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بارے میں کہتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ اپنی جگہ پہ بات، مگر ابو بکر و عمر اور دیگر تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی مولا علی شیر خدا ہے، اور ابتدا اسلام سے نماز سرکار کے ساتھ ادا کرنے والی ہستی مولا علی شیر خدا ہے۔ یہ شرف بھی صرف مولا علی شیر خدا کو ملا۔ آپ کہیں گے ابتدا اسلام سے نماز کیسے فرض تھی؟ تو 2 نمازیں فرض تھی۔ جس دن سے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر۔ یہ 2 نمازیں رسول پاک ادا کرتے تھے اعلان نبوت کے بعد، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ادا کرتی تھی۔ پھر جب مولا علی شیر خدا ایمان لائے تو آپ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل فرمائے۔ اور جس دن سے آپ نے اسلام قبول کیا، ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں فرمائی آپ نے، قضا نہیں ہوئی آپ کی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی ایک نماز۔ ایک مشہور ترین واقعہ ہے آپ کا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے، ابھی وقت تھا، موقع نہیں ملا تھا، ابھی پڑھے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے کے ارادے سے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے گودے مبارک میں اپنا سر رکھ کے لیٹ گئے سرکار۔ اب علی کے عشق مصطفیٰ کا امتحان ہو رہا ہے کہ کتنی محبت حضور سے ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر نماز کے لیے عرض کروں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ لوں گا بول کے، تو پھر میرے مانڈی کو یہ نصیب، یہ جو ہے نا خوش قسمتی حاصل ہوگی بھی یا نہیں بھی کہ سرکار میرے مانڈی پہ اپنا سر انور رکھے ہوئے۔ اگر یہ شرف پانے کی طرف جستجو کرتا ہوں تو نماز قضا ہو جاتی ہے،
عقل اور عشق کا امتحان چلتا گیا یہاں تک کہ آپ فیصلہ نہیں کر پائے، سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز آپ کی پہلی بار قضا ہوئی۔ تو پہلی مرتبہ قضا ہوئی تو اتنی محبت ہے نماز سے بھی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپک کے پڑے۔ ہماری نمازیں کتنی چھوٹ جاتی ہے مگر ایک آنسو نہیں آتا آنکھوں میں۔ یہ مولا علی شیر خدا کی نمازوں سے محبت کا حال ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سرکار کے چہرے انور پہ جب آنسو گرے تو آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز ادا نہیں کی تھی، زندگی کی پہلی نماز آج قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آنسو رک نہیں پائے، آپ کے رخسار انور پر ٹپک پڑے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ علی تیرے اور میری اطاعت میں تھا بولے سرکار، لہذا میں اشارہ کر رہا ہوں سورج کو واپس نکالنا ہے، بس علی کی آج کی بھی نماز قضا نہیں ہونا ہے۔ تو عشق کا امتحان ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا بولے کہ نمازیں جو قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں۔ تو آپ نے نماز پر سرکار کی عشق مصطفیٰ پر نماز کو قربان کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا جو ہمارے لیے قربانی دیتا ہم اس کو محروم نہیں رکھتے۔ مولا علی شیر خدا کے لیے سورج کو اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے حضور کے اشارے سے سورج واپس نکل آیا، جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے وہاں ٹھہرا رہا۔ مولا علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی تب سورج ڈوبا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے علی مرتضیٰ کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ایک مرتبہ سرکار کے سامنے ایک پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ پرندوں میں بہت سے پرندے حلال ہے، تیتر بٹر ہے اور بہت سارے پرندے، تو ایک پرندے کا گوشت سرکار کی خدمت میں بھنا ہوا یا تلا ہوا پیش کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا دعا فرمائی، یہ توجہ طلب ہے۔ دعا فرمائی اے اللہ وہ شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے، یہ گوشت کھانے کے لیے وہ شخص کو میرے پاس بھیج دے جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے بولے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کون آئے وہاں پہ؟ مولا علی شیر خدا تشریف لائے۔ مولا علی شیر خدا ہے تو کیا بات معلوم ہوئی، کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کسی اور کے بھی قلب میں بات ڈال سکتا تھا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس، مگر مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور سرکار ان کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمائے۔ تو معلوم ہوا علی وہ ہستی ہے جن سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں وہ محبت کا اظہار اللہ نے اس طرح فرمایا، اس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مولا علی سیدہ فاطمہ حسن و حسین کی شان بیان کی اس آیت میں، اور فرمایا عیسائی آئے میرے محبوب آپ کے پاس اور حجت کی، بحث کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ سے مناظرہ کیا، آپ نے دلائل پیش کر دیے، پھر بھی وہ نہیں مانے، تو ان کو مباہلے کا چیلنج کر دو۔ فرماؤ میرے محبوب تم تمہارے بیٹوں کو لے آؤ، ہم کیا کریں گے، ہمارے بیٹوں کو لائیں گے، تم تمہاری عورتوں کو لے آؤ، ہم ہماری عورتوں کو لائیں گے، تم خود آؤ اور ہم خود آئیں گے۔ ہم خود آئیں گے کی جگہ صرف سرکار آنا تھا، بات سمجھ رہے؟ عورتوں کی جگہ سیدہ فاطمہ کو لے گئے، بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے گئے، اور جب مولا علی کی بات آئی تو وہاں علی کا تو ذکر ہی نہ تھا، وہاں ذکر تھا تم خود آنا اے عیسائیوں، ہم خود آئیں گے۔ اپنی بات کی تھی حضور نے میں خود آؤں گا، تو اپنی جگہ پہ مولا علی کو ساتھ لے گئے سرکار۔ اب یہاں حدیثیں سناتا ہوں، اللہ کے حبیب نے اس قدر مولا علی شیر خدا کے مقام اور مرتبے کو امت پر ظاہر فرمایا علی جس مٹی سے اللہ نے میرے جسم کو بنایا اسی مٹی سے تیرے جسم کو بنایا ہے۔
مولا علی کی شان سناتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ فرمایا سرکار نے، فرمایا جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ فرمایا اور فرمایا سرکار نے علی تیرے مکھڑے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی پیچھے سے دیکھے تو؟ مکھڑے کی بات کی آپ نے، چہرے کی بات کی، تو سرکار نے فرمایا علی کو اگر کوئی پیچھے سے دیکھ لے وہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا اور فرمایا سرکار نے کہ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ نام لے لے تو نام لینا بھی عبادت ہے۔ فرمایا تو بحمدللہ آج ہم وہ عبادت کرنے کے لیے جمع ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو ایسا کیوں فرمایا کہ تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، اور جس نے تجھ سے دشمنی کی، تجھ سے اعلان جنگ کیا، مجھ سے اعلان جنگ کیا، ہاں ایسا کیوں فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ یہ ہے کہ سرکار یہ جانتے تھے کہ لوگ علی کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھیں گے کہ مولا علی سے جنگیں تک کریں گے، مولا علی سے جنگیں تک کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب وہ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ علی کی طرف تلوار اٹھا کے آنا گویا مجھ سے لڑنا ہے، علی کا خون بہانا گویا میرا خون بہانا ہے، یعنی علی تو علی ہے اور میں ہی ہوں، میں ہی رسول ہوں، علی رسول نہیں ہے، مگر جو کوئی علی پر وار کرے گا تیر و تلوار سے گویا ایسا ہی ہے، اس کو عذاب مجھ پہ وار کرنے کا دیا جائے گا، اسے سزا میرا خون بہانے کی دی جائے گی، اسے عذاب میرا خون بہانے کا دیا جائے گا۔ جو مجھ سے لڑے گا تو جو گناہ ہوگا نا وہ گناہ علی سے لڑنے پر ملے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا، بعض شیعہ حضرات نے اس کا غلط مطلب نکالا، انہوں نے کہا کہ بولے علی مرتضیٰ شیر خدا سرکار کا گوشت ہے، سرکار کا جسم ہے، سرکار کا خون ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنے وہی مٹی سے علی بنے، یہ کوئی اور نہیں بنا، لہذا علی کا رتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ بعض جاہلوں نے یہ کہا، مگر یہ غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کا رتبہ سرکار کے بعد ہے، کوئی ولی کوئی صحابی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا، جو کوئی افضل ہو سکتا ہے وہ نبیوں کے بعد ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں میں افضل کون ہے؟ تو اس میں اہل سنت والجماعت کے علماء کا اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی سناتا چلوں تاکہ بات گوشے گزار ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو مولا علی کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر علی سے افضل کسی ماں نے بچہ ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ کیا حساب سے بتا رہے؟ کیا حساب سے بتا رہے؟ یہ بات انبیاء کے بعد کے حساب سے بتا رہے، اولیاء میں، صحابہ میں اور ساری مخلوق میں افضلیت کے اعتبار سے مولا علی افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو مولا علی شیر خدا سے حدیثیں کتنے روایت ہے معلوم؟ 13,000 حدیثیں روایت ہے، جن کی شان میں 800 آیتیں اتر جائیں۔ اب اس کی شان اور عظمت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بتائیے کسی صحابی کی شان میں 800 آیتیں اتری ہوں گی؟ اچھا آئیے اور ایک آیت شریفہ، ایک آیت قرآن میں ایسی بھی ہے، وہ آیت شریفہ پر سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ آیت کا حکم فرض ہوتے ہی علی مرتضیٰ نے عمل کیا، اس کے بعد اس کی فرضیت اٹھا لی گئی، کسی کو اس فرض عمل پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی کو، نہ کسی اور صحابی کو۔ وہ کوسی آیت شریفہ ہے، وہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں؟ اے ایمان والو، جب تم میرے رسول سے کوئی سوال پوچھنا چاہو
کوئی بات میرے حبیب سے پوچھنا چاہو، علم کی طلب کرنا چاہو علم، تو میرے حبیب سے سوال کرنے سے پہلے غریبوں میں صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ غریبوں میں صدقہ کرو۔ یہ حکم فرض تھا آیت اترتے ہی، اور ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم کو پاک کر دینے والا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو، یعنی تمہاری اگر استطاعت نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جملہ بعد میں نازل فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مولا علی شیر خدا رسول پاک کی بارگاہ میں یہ آیت اترتے ہی تشریف لے آئے۔ کہاں تشریف لائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پہ عمل کرتے ہوئے کیا کیے؟ کچھ دینار جو ہے صدقہ فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار صدقہ کیے۔ 1 دینار صدقہ کر کے رسول پاک سے 10 سوال دریافت کرے۔ کتنے سوال کیے؟ 10۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ پھر سوال کیا توحید اور توحید کی شہادت دینا کیا ہے؟ نہیں وفا کیا ہے، یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو حضور نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا یہ وفا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور شرک کرنا فساد ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور قرآن حق ہے، اور اے علی ولایت بھی حق ہے جب تجھے مل جائے، بولے سرکار۔ پھر انہوں نے عرض کیا حیلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تدبیر کرنا۔ انہوں نے عرض کیا ترک حیلہ، تدبیر کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا حیلے کو ترک کر دینا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر لازم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ سے کیسے مانگوں؟ حضور نے فرمایا سچے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ سے عرض کر۔ یعنی دعا کیسے مانگوں، اللہ سے کیسے مانگوں؟ فرمایا سرکار نے صدق پر قائم رہ کر اللہ سے یقین کے ساتھ مانگ۔ انہوں نے عرض کیا میری نجات کے لیے کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو نجات کے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا حلال کما حلال کھا اور ہمیشہ سچ بول۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ سرور کا مطلب خوشی۔ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت کا نام ہے خوشی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا دیدار کرنا راحت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ان سوالوں سے فارغ ہوئے۔ یہ سوال 10 پوچھے، جواب لے لیے، صدقہ 1 دینار کرے تھے۔ جیسے یہ سوال کا جواب یہ سوالات کے جوابات لے لیے، یہ حکم اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا۔ اب یہ جو فرضیت والا حکم تھا اس پہ سوائے علی کے کسی نے عمل نہ کیا۔ اب بتاؤ افضل کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار سے افضل انبیاء کے بعد کوئی نہیں فرمایا۔ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ خلفائے راشدین میں افضل کون؟ تو عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوسرا قول ہے، انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کا مقام سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، اس کے بعد عمر فاروق کا افضل ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہم کسی کو شمار نہیں کرتے تھے، بولے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایک قول یہ بھی ہے، تو یہ بھی سنی ہے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی سنیوں کے سردار ہیں امام حسن مجتبی، نہ ان کو رد کر سکتے نہ ان کو رد کر سکتے۔ تو کچھ علماء وہ طرز پہ ہیں، کچھ علماء یہ طرز پہ ہیں، سمجھ گیا تھا؟ مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں حضرت محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ ابا حضور انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟
مولا علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر فاروق ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا عثمان بن عفان ہے. اس کے بعد تو آپ ہی چھونگے بول کے میں نے کہہ دیا. تو مولا علی شیر خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کا ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں، میں تو اللہ کا ایک عام بندہ ہوں. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا علم تھا، آپ کے عبادات کا یہ علم تھا کہ آپ روزہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور سخت گرما کے روزے آپ کے پسندیدہ روزے تھے. اور آپ کی نمازوں کا یہ علم تھا. ایک مرتبہ تیر آپ کے پیر کے آر پار ہو گیا، جنگ میں تیر لگ کے پیر کے آر پار ہو گیا. تو رسول پاک کے پاس صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علی کے تیر پیر سے آر پار ہو گیا ہے. تو ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر کھینچتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے، کیسا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب نماز پڑھ رہا ہونا تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا ہے، اس وقت اس کے پیر سے تیر نکال لو اور مرم پٹی کر دو بولے. تو مولا علی نماز پڑھ رہے تھے تو پیر سے تیر کھینچ دیا بھی گیا اور پیر کی مرم پٹی کر دی گئی، مگر علی مرتضیٰ کو خبر تک نہ ہوئی. وہ اللہ کی طرف توجہ میں اس طرح مستغرق رہتے تھے. تو میں نے بتایا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان ہے، اس کے بعد مولا علی چوتھے نمبر پر. پھر ایک کیا ہے قول، مولا علی فرسٹ نمبر پہ افضل ہیں انبیاء کے بعد، اور باقی تینوں ابو بکر، عمر، عثمان حسب ترتیب ہے رضی اللہ علیہ مجمعین. پھر ایک قول کیا ہے، پھر ایک قول یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں حسب ترتیب افضل ہیں، اور تیسرے نمبر پر مولا علی ہے، چوتھے پر عثمان. ایک قول یہ ہے، سمجھ یاد آپ. اور عبداللہ ابن عمر کا قول کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، اور چوتھے نمبر پہ ہم کسی کو شمار نہیں کرتے تھے بولے. یہ بھی ایک قول ہے اہل سنت والجماعت کا. تو اگر کوئی وہ قول کو اپناتا ہے تو بھی سنی ہے، یہ قول کو اپناتا ہے تو بھی سنی ہے، وہ قول کو اپنا لے تب بھی سنی ہے، یہ قول کو اپنا لے تب بھی سنی ہے. تو ان اقوال میں سے جو قول کو بھی اپنا لے وہ سنی ہی رہے گا، سنیت سے نہیں نکلے گا. اس کو شیعہ کہہ دینا یہ جہالت ہے. جن کی تحقیق اپنی ہے، علمی میدان ہے، وہ اگر ابو بکر صدیق کو سب سے افضل سمجھیں تو افضل سمجھے. کسی نے جو ہے مولا علی کو افضل سمجھا ہے تو وہ مولا علی کو افضل سمجھے. سب اہل سنت والجماعت ہی کا موقوف ہے. تو بھائیے مولا علی شیر خدا لیکن انبیاء سے افضل نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان کو افضل مانا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعضوں نے تو مولا علی سے محبت میں غلو کر دیا، اتنا غلو کر دیا کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا. اور یہ آپ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے، آپ کو خدا ماننے والے آپ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. مولا علی کی ان سے ملاقات ہوئی. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم مسلمان لگتے ہو لباس کے اعتبار سے، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات ضرور ہے اللہ کا بھی نام علی ہے، میرا بھی نام علی ہے، مگر نام میرا علی ہونے سے میں خدا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اسے نیند تو دور کی بات اونگ نہیں آتی، اور علی کو اونگ بھی آتی ہے، سوتا بھی ہے بولے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. میرے ماں باپ ہے ابو طالب اور میری والدہ ہے فاطمہ بنت اسد، تو میں ماں باپ والا بھی ہوں، اور میری اولاد بھی ہے حسن و حسین، تو میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں بولے. اللہ وہ ہے جس کی کوئی بیوی نہیں. تم خود دیکھتے ہو کہ میری بیوی سیدہ فاطمہ رسول پاک کی بیٹی ہے، اب بتاؤ میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ خدا وہ ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو علی کو آشوب چشم بھی آتے ہیں. خدا وہ ہے جو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، علی وہ ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. خدا وہ ہے جس کو ان میں سے کوئی حاجت نہیں، جسم جسمانیت سے پاک ہے، علی وہ ہے جو جسم اور جسمانیت والا ہے. اب بتاؤ
کیا علی کو خدا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ سب وجوہات کیا ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ علی بن کے آنے کی وجہ سے بولے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری گردنیں مار کے تمہیں زندہ جلا دوں بولے۔ وہ بولے کہ جو ہے نا آگ کا عذاب تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے بولے، جلنا منظور ہے مگر یہ عقیدہ چھوڑنا منظور نہیں ہے بولے۔ اتنے مردود تھے۔ تو بتانا مقصود یہاں یہ ہے علی کی محبت پار بھی کرا دیتی ہے، اور علی کی محبت اگر علی کو خدا ماننے والی ہو تو برباد بھی کر دیتی ہے، وہ ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، آدمی کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا علی تجھ سے محبت کر کے لوگ پار بھی ہو جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو تجھ سے محبت کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ حضور سے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو مجھ سے محبت کریں گے پھر جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ تیری محبت میں غلو کرنے والے ہوں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو تجھے انبیاء سے افضل کہہ دیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو تجھے خدا ہی بنا بیٹھیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ جو کیا ہے مولا علی شیر خدا کو خدا مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ شان، عظمت اور وہ فضیلت عطا فرمائی جو روئے زمین پر کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو پہلے میں نے کہا کہ مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر مہمان خدا بن کے پیدا ہوئے، اور آپ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ سرکار جب شب معراج تشریف لے گئے اور جب واپس ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو ایک جبہ عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ سرکار کو ایک جبہ عطا فرمایا۔ سرکار وہ جبہ لے کر آئے اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جبہ صرف ایسی ہستی کو دینا ہے جو سوالات کے آپ کا یہ جواب دے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ حضور جبہ لے کر آئے آسمانوں سے، اور چاروں خلفائے راشدین کو بلایا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر یہ اللہ نے مجھے جبہ دیا ہے، تم چاروں میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ہے، بتاؤ اگر میں تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں صدق کو اپنا لوں گا، اور یا رسول اللہ ہمیشہ جو ہے سچائی کا ساتھ دوں گا، اور کثرت سے اللہ کا شکر کروں گا اور صبر کروں گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے، مگر یہ جواب والے کے لیے نہیں ہے۔ عمر فاروق سے فرمایا عمر اگر یہ تم کو دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ روئے زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کر دوں گا، کہیں کسی کے ساتھ رتی برابر ناانصافی ہونے نہ دوں گا۔ سرکار نے فرمایا بہت خوب، مگر یہ جبہ یہ جواب والے کے لیے نہیں ہے۔ عثمان غنی سے فرمایا اگر تم کو دوں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سخاوت کو اپنا لوں گا، کثرت سے عبادت خدا کروں گا، شرم و حیا کا پیکر بن جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا بہت خوب، مگر یہ جواب والے کے لیے جبہ نہیں ہے۔ علی اگر یہ تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے گناہگار بندوں کے گناہوں کو چھپاتا پھروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، فرمایا یہی جواب والے کے لیے جبہ ہے۔ تو اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ کسی بندے کا گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا تو اس کو دوسروں میں شیئر کر کے بدنام نہ کریں۔ اللہ پاک کو یہ اتنا محبوب ہے عمل کہ مولا علی کیا کرتے تھے، گناہگار بندے کا گناہ ظاہر ہوتا تو اس پہ پردہ ڈال دیتے تھے۔ یہ اتنا محبوب ہے مولا علی کا عمل اللہ کے حضور، اللہ نے آسمانوں سے لباس جنت علی کے لیے بھیج دیا۔ وہ جبہ کہاں گیا؟ وہ جبہ مولا علی نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا امام حسن کو دیا، انہوں نے امام حسین کو دیا، انہوں نے امام زین العابدین کو دیا۔ یہ ہوتے 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 22ویں نمبر پر اورنگ آباد میں حضرت 22 خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انڈیا میں موجود ہے، اور 12 ربیع الاول کو سال میں ایک مرتبہ وہ جبے کی زیارت کرائی جاتی۔ جس کو اگر شوق ہو وہ جا کے اورنگ آباد میں وہ جبے کی زیارت کر لے۔ نام کیا ہے حضرت کا؟ 22 خواجہ۔ 22 خواجہ کہیں کو رکھے وہ نام، یہ کوئی نام ہے کیا بولے تو 22ویں نمبر پہ ملا ان کو وہ جبہ، اس لیے 22 خواجہ بول کے مشہور ہو گئے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مقام و مرتبہ مولا علی شیر خدا کا ہے اللہ کے یہاں
دیکھو ابو بکر صدیق کے لیے نہیں آیا جبہ، عمر فاروق کے لیے نہیں آیا، اور عثمان بن عفان کے لیے نہیں آیا، مگر مولا علی شیر خدا کے لیے آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر خاص تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں آپ ان کے وزیر خاص تھے۔ ایک مسئلہ پیش آیا عمر فاروق کے سامنے، کیا پیش آیا معلوم؟ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان، وہ تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ السلام علیکم، کیا میاں کیسی ہے طبیعت وغیرہ، کس حال میں تمہاری جو ہے صبح ہوئی؟ وہ بولے کہ جو ہے کیا بتاؤں حضرت، بولے 4 باتیں کرتا ہوں میں، بولے اس حال میں صبح کیا کہ 4 عمل ہے میرے۔ ایک تو عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، بولے دوسرا عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک چیز کو اللہ کے برابر سمجھتا ہوں، بولے تیسرا یہ کہ صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، بولے چوتھا یہ فتنے سے محبت کرتا ہوں، بولے جلال میں آ گئے فاروق اعظم، بولے کیا کفر بکرا، بولے فوراً توبہ کر تجدید ایمان کرنے تو گردن مار دیتا ہوں، بولے ابھی یہ گفتگو چل رہی، جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب انہوں بول رہے میں صحیح بولا غلط کچھ بھی نہیں بولا، انہوں بول رہے غلط بولا کفر ہے یہ، بولے اب بحثی چل رہی۔ مولا علی شیر خدا ہے، کیا بات ہے، بولے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلال سے عرض کیا کہ اے علی اچھا ہوا تم آ گئے، بولے یہ حذیفہ کو دیکھیے آپ، اس سے میں نے پوچھا کہ سال میں صبح کی، بولے تو یہ 4 باتیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے خزانے میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانہ میں ایک چیز کو نہیں مانتا ہوں وہ رہا، بولے تو مولا علی شیر خدا فرمائے اس نے سچ کہا، بولے یہ عقیدے والا مومن ہے، بولے کافر نہیں ہو سکتا۔ تو بولے وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ کے خزانے میں سب ہے مگر ظلم نہیں ہے، بولے اللہ کے خزانے میں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ عمر فاروق مسکرائے، واہ علی کیا شان ہے تمہارے علم کی۔ بولے دوسرا سوال یہ تھا آپ کا، اس نے کہا ایک چیز اللہ کے برابر مانتا ہوں وہ ہے قرآن، بولے کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے، بولے اور صفت کیا ہے؟ خالق کے برابر ہی ہوتی، اس اعتبار سے یہ مومن ہے، بولے 2 ہو گئے۔ تیسرا اس نے کہا صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، آپ صلاۃ بولے تو نماز سمجھے، مگر وہ صلاۃ کا مطلب درود ہے، بولے تو وہ درود کو بغیر وضو کے پڑھتا ہوں کہہ رہا ہے، نماز کی بات نہیں کر رہا، تب بتاؤ مومن ہوا کہ نہیں؟ بولے ہاں مومن ہوا۔ بولے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے قرآن میں تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو اس کے بولنے کا مطلب یہ تھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں کا مطلب میں اولاد اور دولت سے محبت کرتا ہوں، قرآن ہے۔ کیا مومن اولاد اور دولت سے محبت نہیں کرتا؟ بولے اگر ہر محبت کرنے والے کو کافر قرار دیں گے تو اے عمر مومن کون بچے گا؟ بولے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے خطرناک مسئلوں کو مولا علی بغیر کسی تفکر کے، غور کیے کہ پریشان ہوئے کہ بے جھجک بیان کر دیتے تھے۔ آپ ایسا مسئلہ پیش آتا یوں منٹوں سیکنڈوں میں بیان کر دیتے تھے، یہ شان علم تھی آپ کی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، میں علم کا دروازہ ہے۔ اب شہر مصطفیٰ کے علم کی سیر کرنا ہے تو دروازہ علی ہے، بغیر علی سے ٹچ ہوئے کہ آپ سرکار کا علم لے ہی نہیں سکتے۔ تو جن کو علم مصطفیٰ چاہیے وہ درے علی پہ آئے، اور کیسے آئے؟ اور علی مرتضیٰ شیر خدا سے الفت و محبت رکھتے ہوئے آئے تو رسول پاک کے علم کے شہر کی سیر کر سکتا انہیں۔ یہ شان صرف مولا علی شیر خدا کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اور اس کے رسول نے عطا فرمائی۔ اب آئیے آپ کی شہادت جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ خوارج ایک جماعت ہے
جن پر رسول پاک نے ہی کفر کا فتویٰ دے دیا، صحابہ نے کفر کا فتویٰ دے دیا، سارے احادیث کے کتب میں وہ جماعت پر کفر کا فتویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ایک جماعت ہے جو کیا ہے کثرت سے قرآن پڑھے گی مگر ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا، کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، مومن کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خوارج تھے اور ان کا مشن کیا تھا؟ وہ کیا ہے؟ وہ آیتیں جو اللہ نے ایمان والوں کے حق میں نہیں بتوں اور کافروں کے حق میں اتاری، وہ مومنوں پہ تھوپ کے مومنوں کو مشرک قرار دیتے تھے، اور مولا علی کی خلافت حقہ کا بھی انکار کرتے تھے، امیر معاویہ کی تو بادشاہ کو مانتے نہ تھے، کسی کی حکمرانی ہم نہیں مانتے بولتے تھے۔ یہ تھا ان لوگوں کا مشن، جو امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹنا اور ان کو جو ہے پریشان کرنا، عقائد کے لحاظ سے ملعون بنا دینا ان کا مشن تھا۔ مولا علی شیر خدا کی ان سے جنگ ہوئی، اور وہ جنگ میں کیا ہے آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ تو ابن ملجم نامی ایک شخص نے کہا آپ کے پاس آ کے، علی مبارک ہو، میں اتنا خوش ہوں آپ کو یہ فتح حاصل ہوئی، بلکہ میں میری طرف سے میری تلوار سونے کے مٹ والی ہے، یہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ بولا مولا علی شیر خدا وہ تلوار کو دیکھے مسکرائے اور فرمایا یہ تلوار میں تحفے میں تجھ سے کیسے قبول کروں جبکہ تو اسی تلوار سے میرا سر قلم کرنے والا ہے۔ بولے تو جانتے ہیں وہ تلوار سے انہیں مارنے والا ہے، مگر پھر بھی اس کی گردن نہیں اڑا رہے۔ ہم اور آپ جانتے تو ارے انہیں میری اڑانے والا، میں اس کی اڑا دیتا ہوں، بولتے نہیں بولتے۔ مگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیے، آپ کی برداشت کرنے کی طاقت دیکھیے۔ وہ جانی دشمن سامنے جا کے ٹھہرا، مگر اس وقت انہیں محبت کرنے والا تھا حضرت علی مرتضیٰ سے، اس کو بھی نہیں معلوم تھا میں ایسا کرنے والا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کا یہ قول سنا کہ تو میری گردن مارنے والا ہے یہی تلوار سے، اس نے کہا کہ علی اگر یہ پکی بات ہے کہ میں ہی آپ کی گردن مارنے والا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں یہ گناہ عظیم کروں آپ میرا سر قلم کر دو، بولا میرا سر قلم کر دو۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، بولے ابھی تیرا جرم ہی ثابت نہیں ہوا، سزا کس بات کی دوں؟ بولے جب جرم ثابت ہوں گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ بولے تو یہ ہوا یہ کہ میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کوفہ شہر میں۔ بولے کون بولا؟ یہ ابن ملجم۔ مولا علی شیر خدا بولے تو نہ جا، دوسرے کو بھیج دو۔ وہ بولا نہیں مجھے بہت خوشی ہے، میں جا کے اعلان کر کے سب کو بتا دوں، جاؤ۔ بولے اب وہ جب گیا تو ایک لیلا پہ اس کی نظر پڑ گئی، ایک کوٹھے پہ ناچنے والی تھی بہت حسین و جمیل، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، عاشق ہو گیا۔ تو بولا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھی مولا علی کی جانی دشمن، انہیں بولی میری چند شرطیں ہیں وہ پوری کرا تو پھر میں تیرے سے نکاح کر لوں گی۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مولا علی کی گردن تو سر قلم کر، ان کی گردن مار دینا، تو ایسی صورت میں میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ انہیں بولا کہ جو نا دوسری شرطیں منظور ہے، یہ شرط کو چھوڑ کے بات کر۔ تو انہیں بولی سب شرطیں تیرے لیے چھوڑ دے رہی مگر یہ ایک شرط پوری کر دے، علی کی گردن مار دے۔ اب اس میں انہیں جو ہے نا ٹینشن میں آ گیا اور شراب پینے لگا۔ اب نشے میں آدمی کی عقل اس کے ہاتھ سے چلے جاتی، اس کی بھی عقل ماری گئی۔ نشے کی حالت میں وہ عورت کے عشق میں جاتا، اس کے کوٹھے پہ بیٹھ جاتا، اس کو دیکھنے لگتا۔ وہ تلوار جو اس نے اپنے پاس رکھی تھی سونے کے مٹ کی، اس کو زہر میں بھگاتا، تلوار کو گرم کرتا، پھر زہر میں بھگاتا، یہی کام کرتا رہتا، یہاں تک کہ رمضان مبارک آ گیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک میں 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 20 رمضان مبارک کو آپ روزہ سحر کر کے مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور نماز ادا کرنے کے لیے، سنت نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ آپ رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اذان آپ ہی نے دی تھی، مولا علی شیر خدا نے۔ اس بدبخت نے اذان سن لی اور وہ خاتون نے کہا جس کے عشق میں یہ مبتلا تھا کہ ارے یہی موقع ہے، سب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، علی اکیلے ہے۔ اذان کی آواز آئی علی کے، بولے اب جا گردن، اس سے بہتر موقع نہیں ملتا، مار دے کیا؟ بولے وہ نشے کی حالت میں گیا زہر آلود تلوار لے کے۔ مولا علی شیر خدا اس کے پہنچنے تک پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں تھے۔ اس نے گردن پہ ایسا وہ زہر آلود تلوار سے وار کیا کہ وہ تلوار گوشت کو کاٹتے ہوئے آدھے گردن تک
اور وہ تلوار لیا، خوف کے مارے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ ادھر مولا علی شیر خدا پہ جیسے ہی اس نے وار کیا، آپ کی زبان اقدس سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، فرت برب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم، علی اپنی ماں ہے تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ بے حجاب پردے اٹھا کر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ شہید جب اس کی روح نکل جاتی جسم سے تو اللہ پاک اس سے پوچھتا ہے، بول تیری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرتا، مولا مجھے پھر دوبارہ زندگی عطا فرما، پھر میں تیرے لیے شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو دیدار مجھے نصیب ہوا ہے اس کی لذت میرے آنکھوں سے، میرے منہ سے، میرے کانوں سے، میرے ناک سے، میرے سارے جسم سے نہیں جاتی، میں 1000 بار بھی تیرے نام پہ کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو مولا علی شیر خدا نے اسی لیے کہا، فرت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اب کیا ہوا؟ 20 رمضان کو وار ہوا، زہر پورے رگوں کے ذریعے، خون کے ذریعے جسم میں پھیل گیا، تڑپ تھی اور رات ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا کے گھر والے آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اطباء دوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب طبیب حضرات نے کہا کہ اب دوا ہے، آج ہی کی رات میں کیا ہے، شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس مناسبت سے ہم نے آج کی رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے ذکر اذکار کیے، اوراد وظائف پڑھے اور مولا علی شیر خدا کے فضائل سنے، درود و سلام پڑھا، قبول فرمائے یا رب العالمین۔ تمام کے مجموعی ثواب کو، اور یہاں جو شینی رکھی گئی ہے اس کے ثواب کو مولا علی رسول پاک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر فرما، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی ارواح پاک کو نظر فرما، تمام خلفائے راشدین امہات المومنین اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی ارواح کو نظر فرما، خصوصاً بالخصوص مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن، نور نظر مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین کی ارواح کو نظر فرما، تمام اولیاء اکرام، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی قبور میں اس کا ثواب نظر فرما، تمام ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی قبور میں اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرتوں بخششوں کے فیصلے فرما، پنجتن پاک کے صدقہ و وسیلے ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ۔